بلوچ وطن کے پرامن سیاسی کارکن، یعنی ایسے سیاسی کارکن، ابھی بالفرض کریں میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام لے لوں، جس کو نوبل پیس پرائز سے دنیا نواز رہی ہے، جو کنسیڈر ہے کہ مارنگ کو تھرو آؤٹ ورلڈ لیول پہ نوبل پیس پرائز سے نوازا جائے۔ اسی طریقے سے جو سمیع الدین بلوچ ہے، جس کو دنیا اسی طرح کے میں اگر یہ کہوں کہ نواز رہی ہے کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی پرامن آواز، آپ کے لیے، آپ کی حقوق کے لیے، بلوچ حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دنیا اس کو مختلف القابات، مختلف اس سے نواز رہی ہے، جبکہ پاکستان میں اس پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم سے بہتر بحیثیت صحافی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہوئے آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک کی صورتحال، بالخصوص بلوچ پشتون وطن کی صورتحال جس مشکل دور سے گزر رہا ہے، تاریخ میں ہم نے اپنے سیاسی کارکنوں پہ، ہم نے اپنے وطن میں جلسے، جلوس، مظاہرے روکنے تو دیکھے ہیں، مسنگ کرتے ہوئے، لاٹھی چارج کرتے ہوئے، واٹر کینن استعمال کرتے ہوئے، یہ ساری صورتحال ہم اکثر و بیشتر دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے کہ ریاست حکومت کے نام پہ جس درندگی سے، وحشت سے سیاست کو، حق کی آواز کو اپنے وسائل پر، اپنے اختیارات کے لیے اٹھنے والے آوازوں کو جس طریقے سے پاؤں تلے روند رہی ہے، اور ساتھ ہی دہشت گردی کے نام پہ خون کا جو بازار پشتونخوا وطن میں گرم کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی بحیثیت مسلمان اگر میں یہ کہوں، ہم سب کی نظروں میں اگر کوئی محفوظ جگہ ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے مساجد ہوا کرتے ہیں، جہاں پہ ہم انتہائی سکون سے جا کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اگر کسی مسلمان کو پشتونخوا وطن میں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر مسجد میں محسوس ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے مدارس سے لے کے علماء کرام تک، سیاسی کارکنوں تک ٹارگٹ کلنگ انتہا پر ہے، خودکش دھماکے انتہا پر ہے۔ بلوچ وطن کے پرامن سیاسی کارکن، یعنی ایسے سیاسی کارکن، ابھی بالفرض کریں میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام لے لوں، جس کو نوبل پیس پرائز سے دنیا نواز رہی ہے، جو کنسیڈر ہے کہ مارنگ کو تھرو آؤٹ ورلڈ لیول پہ نوبل پیس پرائز سے نوازا جائے۔ اسی طریقے سے جو سمیع الدین بلوچ ہے، جس کو دنیا اسی طرح کے میں اگر یہ کہوں کہ نواز رہی ہے کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی پرامن آواز، آپ کے لیے، آپ کی حقوق کے لیے، بلوچ حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دنیا اس کو مختلف القابات، مختلف اس سے نواز رہی ہے، جبکہ پاکستان میں اس پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی جو خود باپ کے قتل، مسنگ پرسن کی شکل میں کرب سے گزری ہے، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی جس کی 15 سال سے ایک ڈاکٹر والد لاپتہ ہے، ابھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں، اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو ہم آپ کو پابند سلاسل کریں گے، ہم آپ پہ گولیاں چلائیں گے۔ اور اس آڑ میں گزشتہ 1.5 سے 2 ہفتے میں جو خون بہایا گیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ پشتونخوا وطن، یعنی ہم خود تو حیران ہیں کہ ایک درد کی بات کرتے ہیں، ایک خطے کی درد کی بات کرتے ہیں، اس خطے سے تعلق رکھنے والے
لوگوں کے درد کی بات کرتے ہیں تو دوسرے خطے کے لوگوں کی دکھ آپ کے سامنے آتی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5-2 سال سے ایک سابق ایم این اے جو دہشت گردی کے خلاف خود 18 سے 20 جنازے اپنے گھر سے دے چکا ہے، وہ پابند سلاسل ہے. کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی طریقہ کار اس کی اس پابند سلاسل ہونے کے لیے اپنایا نہیں کیا ہے. 3 MPO ہے، 16 MPO ہے، پورے پاکستان کی جیلوں سے اس کو گزارا گیا. بلوچستان کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، سندھ کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، پنجاب کا اس وقت کوئی جیل نہیں بچا ہے جہاں پہ علی وزیر گیا نہیں ہے. یا اس کے ساتھ ہمارے انتہائی معتبر ٹرائب، افریدی ٹرائب کے ایک انتہائی معتبر شخصیت ملک نصیر کو کی خیل سفید ریش آدمی صرف اس گناہ پہ کہ آپ نے ایک قومی جرگے کے لیے زمین کیوں دی، مہمان نوازی کیوں کی. اس سفید ریش شخص کو پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح دوسرے عبدالصمد ہے، ساتھی ہے، پی ٹی ایم کے دوست ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھی ہے، دوست ہے، یعنی ظلم پہ ظلم. وسائل آپ ہمارے ہڑپ کر لے، اس سے پاکستان کے نام پہ پنجاب چلا رہے ہو، کہتے ہو کہ اس پہ آپ خاموشی اختیار کرو. ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے سے جب کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، سیاسی طریقے سے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہو. اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے. اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو. جبکہ پشتونخوا اور بلوچ وطن میں خون بہانے کا یہ بازار گرم کر کے ہمارے وسائل کو اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ نہ بلوچ نے آواز اٹھانا ہے اور نہ پشتو نے آواز اٹھانا ہے. ہم آپ کے وسائل بھی ہڑپ کریں گے، ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آپ نے بات نہیں کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے. پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب میں جو دوسرے انٹرنیشنل ورلڈ سے سی پیک کے نام پہ دوسرے تیسرے نام پہ جو کچھ آ رہا ہے اس کو خطرہ لاحق ہوگا. آپ نے بات نہیں کرنی ہے. ڈھونگ رچایا گیا الیکشن کے نام پہ، ہم نے پھر بھی صبر کیا. ایک پرامن احتجاج ہر ایک سیاسی جماعت نے کی ہوگی، کسی نے خدا نخواستہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے، سب نے صبر کیا. 500 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے 20-25-30 ہزار ووٹ لینے والوں پہ آگے کر کے اس کو ممبر پروونشل نیشنل اسمبلی بنا دیا. جو جیتے ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے. کسی نے احتجاج کیا ہوگا، اس پہ بھی مقدمات ہے، غداری سے لے کے قانون ہاتھ میں لینے تک. اور ابھی جو پیکا ایکٹ کے نام پہ جو کالا قانون بنایا گیا اس کے توسط سے تو پھر آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہماری بہنوں کے چادر پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے. یعنی سبق سیکھتے نہیں ہیں. دنیا کو پتہ ہے جو آخری اس وقت جو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ایک خاتون ڈاکٹر کی سوئی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے آپریشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. نواب اکبر خان بگٹی نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے. اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ بلوچ وطن میں ایک مظلوم خاتون کے ساتھ یہ کیوں ہوا. آج آپ انتہائی درندہ صفت شکل میں، وحشت اور دہشت کی شکل میں ہمارے بہنوں کے چادر پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہو، ملاقاتوں کی اس پہ پابندی ہے. تو یقیناً اگر کسی کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس خطے میں اس طرح کے جنگل کے قانون میں ہم
بلوچ پشتون وطن کو لوٹیں گے، یہاں پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس خام خیالی میں آپ نہ رہیں۔ وہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب بات کہی جاتی ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے یہاں ہلاکو اور چنگیز تک اور آخری انگریز تک، ان سب نے ہم پہ بھرپور طریقے سے اس خطے کے بلوچ پشتون وطن کے غیور اولس پہ زور آزمائی کی ہے، لیکن ہر ایک کو شکست پاش ہوا ہے۔ آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں۔ آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی بین کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہے۔ تاریخ میں آپ نے ہمیشہ ہر آمر کے ساتھ مل کر اس کی غلام اور نوکر کی حیثیت سے دوپٹہ کھینچا ہے، ڈالا نہیں ہے۔ اس کے عزت سے کھلواڑ کیا ہے، اس کی عزت کے لیے بچانے کے لیے 2 قدم آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے ہو، تو آپ کیا اس تاریخی اقوام کو شکست دیں گے؟ جمہوریت کے نام پہ، عدالت کے نام پہ کبھی کس نام پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو پشتون وطن میں دھماکے ہو رہے ہیں یہ مساجد لاہور میں نہیں ہے؟ یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پنجاب میں نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک پاکستان میں 2 صوبے، 2 اقوام خون میں لت پت ہو کے آگ میں جل کے راکھ ہونے جا رہے ہیں، جبکہ 2 صوبے جو ہے وہ خاموش تماشائی اور مزے اور آپس میں سی پیک کی امداد پہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے نام پہ جو ڈیولپمنٹ اس خطے میں آ رہا ہے اس پہ لڑ رہے ہیں۔ کہیں پہ اورنج ٹرین ہے، کہیں پہ ایکسپریس ہائی وے ہے، کہیں پہ موٹر وے ہے، کہیں پہ کیا ہے اور کہیں پہ کیا ہے، جبکہ بلوچستان اور پشتونخوا جو ہے وہ خون کے عنصر ہو رہا ہے۔ یہ کبھی بھی نہ یہ ہماری خواہش رہی ہے تاریخ میں، نہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں روڈوں پہ آ کے اپنی پیاروں کی بیازیابی کے لیے احتجاج کریں بآمر مجبوری۔ کیا یہ کبھی ہمارے سوسائٹی میں آپ نے سنا ہے کہ ایک ماں بچوں کی ماں ہوتے ہوئے وہ خودکش حملہ آور بن جائے؟ تو حالات نے اس کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے۔ شہری بلوچ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، جس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہو، جس کے بڑے پیارے بچے ہو، جو خود 17 اسکیل کی آفیسر ہو، ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اس راہ کا انتخاب کرتی ہے تو شوق سے کرتی ہے، خواہش سے کرتی ہے۔ حالات اور واقعات نے ہمارے وطن کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ زندگی سے تنگ آ کے رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں ہسٹری میں اس وقت جو بلوچ وطن کی خواتین اپنی جان پہ کھیل کر سیاسی طور پر، مزاحمتی طور پر اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے بڑھی ہے، تاریخ میں شاید خواتین کی یہ ہسٹری نہ ہمارے سامنے کبھی آئی ہے اور نہ ہم نے پڑھی ہے خود۔ یہ تو حالات اور واقعات کی وجہ سے، آپ کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے آپ نے مرد حضرات تو اپنی جگہ ہمارے وطن کے خواتین کو بھی اس نیج پہ پہنچا دیا ہے۔ ہر ایک چیز، ایک ادارہ ایک سوچ کے تحت اپنے جگر کے نیچے لانا چاہتی ہے۔ عدالت کا فیصلہ ریاست کی مرضی سے، پارلیمنٹ کی قانون سازی ریاست کی مرضی سے، وسائل کی لوٹ مار ریاست کی ذہنیت کے تحت ہو۔ یہاں تک ابھی کہتے ہیں بلوچستان میں لوٹ مار ہے۔ کیوں لوٹ مار ہے؟ برملا ایم پی ایس کہتے ہیں، برملا منسٹرز کہتے ہیں، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، 6 مہینے میں سنا ہے پی ڈی ایم اے سے 4 ارب کے لگ بھگ پیسے نکالے گئے
جب کسی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان، کہتے ہم نے تو سیکٹر کمانڈر ISI کو 20 کروڑ روپے دیے ہیں، یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے میجر کو 25 کروڑ روپے دیے، یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے کرنل کو 60 کروڑ روپے دیے ہیں. یعنی بلوچستان برائے نیلام ہوا. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی سے چلانا چاہتے ہو چلا لیں. لیکن یہ کہ سب کچھ ریاست اسٹیبلشمنٹ کے مرضی سے ہونے کے باوجود بھی آپ کی گولیاں ہمارے سینوں پہ چلتی ہیں. آپ کی جیل ہمارے سیاسی کارکنوں سے بھر رہے ہیں. آپ کی شیلنگ، آپ کی فائرنگ کس لیے؟ کیا بات کیوں کرتے ہو کہ میرا بھائی کیوں لاپتہ ہے؟ پہلے تو کچھ اور کہتے تھے، ابھی مسلسل احتجاجوں سے خزدار میں، کلات میں، گوادر میں، نوشکی میں 2 دن شاہراہ بند کرنے کے بعد 3 بندے چھوڑ دیے گئے، 5 بندے چھوڑ دیے گئے. آپ ثابت کر رہے ہو کہ ہم اٹھا رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی نظروں میں وہ اتنے ملک دشمن ہے تو آپ 2 دن کے احتجاج کے بعد اس کو چھوڑ کر کیوں رہے ہو؟ تو یقیناً وہ بے گناہ ہے. ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک طریقہ کار اپنایا گیا کہ جس کے تحت بلوچستان کو لوٹا جائے، بلوچستان کے وسائل سے پاکستان کے قرضوں کو پورا کیا جائے. یہ کبھی بھی ہم کرنے نہیں دیں گے. شاید ان کی نظروں میں ہم کچھ عرصے زندہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک زندگی ہوگی اس مظالم پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. جلسہ کرو تمہارے خلاف پایا، یہاں سے پایا، وہاں سے وارنٹ گرفتاری، ادھر FIR ادھر FIR. بابا جب آپ ہمارے پیاروں کو مسنگ کر کے اس کی لاشیں ہمیں بھیجتے ہو، اس سے ہم ڈرے نہیں ہیں. آپ ہمارے سامنے جلسوں پہ لیاقت باغ 73 کا واقعہ آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے، 23 مارچ کا، جس دن یہ یوم پاکستان مناتے ہیں. آپ نے ولی خان پہ اور اس کی ساتھیوں پہ گولیاں چلائی، تو کیا آپ نے اس راستے سے ان کو ہٹایا؟ یہ جو 12 اگست سن 48 سے قتل، کشت و خون کا جو سلسلہ آپ نے آج تک شروع کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے ہمیں اس سے نہیں ڈرایا ہے تو 1-2 ٹکڑے کاغذ سیاپا میں کیا ڈرائیں گے؟ یقیناً ان تمام تر صورتحال میں کل آپ نے دیکھا بنو میں پورا پشتونخوا وطن کوئی کینٹ کے سامنے سے گزرا ہے، بس اس کے اوپر فائرنگ، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ مسنگ ہو رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال میں چونکہ ابھی روزہ ہے، کل BNP کے ساتھ ہماری نشست ہوئی ہے، عید کے بعد انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، تو ہم نے اس کو ارباب ہاؤس میں میزبانی کے لیے بھی ان کو آفر کیا ہے کہ بے شک لیڈ آپ کریں. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی حاضر ہے کہ آپ کی مہمان نوازی، آپ کی میزبانی کے لیے ہم حاضر ہیں. طریقہ کار اور سسٹم پر اس ظلم جبر کے خلاف جس طریقے سے آپ وضع کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان تمام مظالم پر بیک آواز ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے یہ ہم نے اس کو پیشکش کی ہے. دوسری بات، بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو کل پورے صوبے میں احتجاج کا اعلان دے رکھا ہے، عوامی نیشنل پارٹی ان کے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرے گی. کوئٹہ کے سطح پہ ہو، جس بھی سطح پہ جہاں پہ بھی ان کا احتجاج ہے، ہم پشتون زون فیڈریشن کے ساتھی، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر یا جو بھی پشتون افغان اس درد کو، اس تکلیف کو جو اس وقت جس سے پشتون وطن بھی گزرا ہے اور ہماری بلوچ وطن بالخصوص ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس وقت گزر رہی ہے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے.